السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ جن بچیوں کے قد چھوٹے رہ جاتے ہیں ان کو کیسے لمبا کیا جا سکتا ہے، کون سی ایکسرسائز ہے اور کون سی خوراک ہے جو ان کو دی جائے تو وہ قد لمبا کرنا شروع کر دیں گے۔ اور بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں، ان کا سوال یہ ہوتا ہے کہ جن کے والدین کا قد چھوٹا ہوتا ہے وہ کیسے لمبا ہوگا، وہ تو بھائی جینز ہے۔ دوستو بھائی جینز ہوتا ہے، جینٹک یہ پرابلم آتی ہے، لیکن اگر ایکسرسائز اور خوراک کا خیال رکھا جائے تو بچوں کا قد نارمل ہو سکتا ہے۔ چھوٹے والدین جو قد رکھتے ہیں ان کے بچے بھی بڑے قد کے ہو سکتے ہیں۔ پوری ویڈیو دیکھیں، آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ لوگوں کے اندر اس کو شیئر بھی کر دیں تاکہ جن تک یہ نہیں پہنچتے ان کو پہنچنی شروع ہو جائے۔ میں ہوں ڈاکٹر حافظ دستار انجم، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ میرا آج کا جو موضوع ہے وہ ہے قد لمبا کرنے کا طریقہ، قد کیسے لمبا کریں، ہائٹ لمبی کرنے کا آسان طریقہ جو ہے وہ آپ کو بتا دوں گا۔ بعض بچے جو ہوتے ہیں اپنی عمر کے حساب سے اپنے جو ان کا معیاری قد بنتا ہے ان سے چھوٹا قد ہوتا ہے ان کا، یا بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ماں کا باپ کا قد چھوٹا ہو تو والدین کو خدشہ ہوتا ہے کہ کہیں ہمارے بچے کا قد چھوٹا نہ رہ جائے، یا دونوں میں سے ایک کا قد لمبا ہو ایک کا چھوٹا ہو تو پھر بھی ڈر ہوتا ہے کہ بعض بچے ماں کے اوپر چلے جاتے ہیں، بعض بچے باپ کے اوپر چلے جاتے ہیں۔ یہ جینز سے تعلق رکھنے والی چیز ہے، جینیٹک پرابلم آتی ہے، لیکن اس کو سالو کیا جا سکتا ہے کہ جب بچے کی 8-9 سال عمر ہو اسی وقت سے اس کی غذائیت جو ہے اس قسم کی متوازن خوراک دینی شروع کر دو، بازاری چیزیں اس کی بند کر دو کہ اس کی جو ہارمونک ڈیولپمنٹ ہے وہ اچھے طریقے سے ہو جائے۔ جب ہارمونک ڈیولپمنٹ اچھی ہو جائے گی تو پھر اس کا قد بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ صرف یہاں پر ایک ہی نقصان ہوتا ہے کہ جن بچوں کی ہڈیاں ہی چھوٹی ہیں، ہڈیوں کے سائز ہی چھوٹے ہیں، ان کا پرابلم تھوڑا بہت ہو سکتا ہے، ورنہ قد بڑھانے میں یہ بہت ہی آپ کے لیے ممد و معاون ثابت ہوگی جو میں نے طریقہ بتانا ہے کہ، اور جو چیز کھانے کے لیے بچوں کو بتانی ہے وہ بھی آپ کے لیے بہت بہتر رہے گی۔ بہتر یہی ہے کہ یہ چیزیں کھلانی شروع کر دیں انشاءاللہ۔ اگر ہڈیوں کی گروتھ بھی ایک وقت ہوتا ہے کہ اس وقت تک ہوتی رہتی ہے، اگر تغذیہ کی جائے تو بچوں کا قد نارمل رہ سکتا ہے چھوٹا رہنے کی بجائے۔ ان بچوں کو جو رسی سکریپنگ کرتے ہیں وہ کرنی چاہیے، والی بال کھیلنا چاہیے، وہ باسکٹ بال کھیلنا چاہیے، ایسی ایکٹیویٹی کرنی چاہیے جس سے بھاگ دوڑ زیادہ ہو، جمپنگ وغیرہ کرنی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس بچے کو آپ نے کلونجی، میتھی دانہ، اس کا پانی جو میں نے بتایا ہوا ہے آپ کو، آج بھی میں آپ کو دوبارہ ڈیٹیل بتا دیتا ہوں کہ آپ نے 1 چمچ لینا ہے میتھی دانے کا اور 1 چمچ ہی آپ نے کلونجی کا لے لینا ہے، دونوں کا آپ نے پاؤڈر بنا لینا ہے۔ پاؤڈر بنا کے آپ نے بچے کے لیے جو پانی لینا ہے وہ آپ نے 1 کپ لینا ہے، چھوٹا 1 کپ لے کے چھوٹی چمچی کا چوتھائی حصہ اس کے اندر یہ آپ نے ڈال لینا ہے، ڈال کے اس کو بھگوئے رکھیں 6 سے 7 گھنٹے تک۔ اس کے بعد آپ نے اس کو بوائل کر لینا ہے جیسے کہوہ بنایا جاتا ہے، کہوہ بنا کر آپ نے اس کے بعد اس کے اندر یا گڑ ڈالنا ہے یا شہد ڈال دینا ہے۔ شہد ڈال کے بچے کو صبح دوپہر شام آدھا کپ بنا کے آپ نے استعمال کرتے رہنا ہے۔ یہ تقریباً آپ نے 21 دن یا 1 مہینہ آپ نے استعمال کرنا ہے، انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا، اس کی جو ہارمونک ڈیولپمنٹ ہوگی وہ ٹھیک طریقے سے شروع ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ میڈیسن دینی ہے، برائٹا کرو آپ نے 200 طاقت دینی ہے، 1 دفعہ روزانہ 3 قطرے، اور تھوجا جو ہے وہ بھی آپ نے 200 طاقت میں دینی ہے، روزانہ 3 قطرے 1 دفعہ۔ تیسری میڈیسن جو ہے وہ ہے ٹیوبرکلینم۔ ٹیوبرکلینم آپ نے اس بچے کو دینی ہے، وہ بھی آپ نے 200 طاقت میں دینی ہے، لیکن آپ نے وہ روزانہ کا 1 قطرہ، پھر آپ نے 1 ہفتے کے بعد 5 دن کے بعد 1 قطرہ دینا شروع کر دینا۔ پھر جب اور 2 ہفتے گزر جائیں تو پھر آپ نے 1 ہفتے کے اندر 1 قطرہ ہی آپ نے دیا کرنا ہے، دوسری میڈیسن آپ نے تواتر کے ساتھ دیتے رہنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کے بچے کی ہائٹ بھی مکمل ہوگی اور اس کا قد بھی پورا ہوگا۔ دوستو میری ویڈیو پسند آئے اس کو لائک کریں، دوستوں کی طرف میں شیئر کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنا خیال رکھیں، اسٹے کنیکٹڈ، اسٹے ہیپی، اسٹے ہیلتھی۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔